کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک عیسائی نے ایک کتاب لکھی، انگریز مورخ تھا، اس نے کتاب لکھی کہ رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ان ہسٹری، کہ تاریخ کے اندر جو بڑی مؤثر شخصیات گزری ہیں ان کی اس نے درجہ بندی کی، اور 100 شخصیتوں کا اس نے ایک فہرست دی، ان کے حالات زندگی لکھے۔ اس میں اس نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا، نیوٹن کا اور شیکسپیئر کا تذکرہ بھی کیا، آئنسٹائن کا تذکرہ بھی کیا، بڑے بڑے سائنسدانوں، جرنیلوں، بادشاہوں کے تذکرے کیے۔ مگر اس فہرست میں اس نے سب سے پہلے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سے گرامی لکھا۔ جب شروع میں یہ بات سنی، آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے، تو میں نے وہ کتاب خرید کر خود پڑھی۔ اس میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دی رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ول سرپرائز سم آف دی ریڈر، کہ میں نے جو مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کا نام نمبر 1 پہ لکھا ہے تو کچھ قارئین اس کو پڑھ کر بڑے حیران ہوں گے، مگر میں نے یہ اس لیے ان کا نام پہلے نمبر پر لکھا کہ دنیا میں جتنی بڑی بڑی پرسنالٹیز آئی ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو وہ اپنے بہترین سکولوں میں، کالج میں اور یونیورسٹیز میں پروفیسروں سے پڑھتے نظر آتے ہیں۔ تو پہلے انہوں نے تعلیم پائی، پھر وہ بڑے بنے۔ یہ واحد وہ شخصیت ہیں جو اپنی پوری زندگی کسی انسان کے سامنے شاگرد بن کر نہیں بیٹھے، کسی تعلیمی ادارے میں انہوں نے نہیں پڑھا، اس کے بعد اگر انہوں نے انسانیت کو ایسی رہنمائی دی، ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو نمبر 1 پہ میں لکھوں۔ تو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھ کر کافر لوگ بھی اس بات پہ مجبور ہیں کہ ان کو نمبر 1 پہ اپنی کتابوں میں لکھیں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام انسانیت کے لیے کامل نمونہ تھے۔ امی اور دقیق دان عالم، بے سایہ اور صاحبان عالم، دیکھنے میں ان پڑھ تھے مگر کائنات کے سب سے بڑے دقیق دان تھے، نقطہ شناس تھے، اور بے سایہ تھے مگر پوری